الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین، آج آپ کو ایک بار پھر مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ محترم خاور رشید بٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات جو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ میں بیان ہوئیں، تو مرزائی جو ہیں وہ غلام احمد قادیانی کو اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں۔ اس پر ایک ایک صفت کے حوالے سے ہماری سیر حاصل بحث جاری تھی، تو ابھی 3 صفات باقی ہیں۔ شیخ صاحب، یہ ایک جو صفت بیان کی گئی وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، کہ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور کیا یہ واقعی مرزا غلام احمد قادیانی اس صفت کا مصداق بنتا ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا ظاہری مفہوم ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام آ کر جو ہے وہ حکم دے دیں گے کہ خنزیروں کو قتل کر دیا جائے، اور یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ بعد میں پھر نبی علیہ السلام نے اس حکم کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ تو ضرورت کے تحت اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مضر جانور جو ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا یہ ظاہری مفہوم لے لیں تو یہ کوئی بعید از عقل نہیں ہے، کیونکہ خنزیر جو ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں، بلکہ آج کی سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بے حیائی پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے اس کے کھانے کا چلن جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ غیر مسلم جو ہیں وہ تو عمومی طور پر اس کو کھاتے ہیں، اور آج جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی حلال فوڈ کے نام پر جو ہے وہ خنزیر کھلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیں گے تاکہ بے حیائی کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ بالکل عقل میں آنے والی چیز ہے، لہذا ایک اس کا مفہوم یہ ظاہری بنتا ہے، اور اگر یہ مفہوم بھی لے لیا جائے تو اس میں کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں ہے، اور کوئی غیر عقلی اور غیر منطقی بات نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک مفہوم ہے۔ دوسرا، اس جملے کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو خنزیر صرف لوگوں کو وہ ختم کریں گے، یعنی مجازی اس کا جو ہے یہ مفہوم لیا جائے، جو صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے بے حیائی وغیرہ جو ہے وہ جس انسان کے اندر بہت زیادہ، تو جو اس طرح کی صفات کا حامل بندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ مفہوم جو ہے یہ بھی بالکل درست ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ سنن نبی داود کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اسلام کے علاوہ باقی سارے مذہب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مسلمان جو ہیں وہ باقی رہیں گے۔ تو جب باقی سارے مذہب ختم ہو جائیں گے تو لامحالہ جو ان صفات کے حامل لوگ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ مفہوم اگر لے لیا جائے تو یہ بھی کوئی بعید از عقل نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں آنے والا مفہوم ہے۔ تو اس جملے کے 2 مفہوم ہو گئے، ایک اس کا حقیقی معنی ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہے، اور دونوں مفہوم اپنی جگہ پر جو ہیں وہ بالکل درست اور ٹھیک ہیں۔ تو شیخ صاحب، یہاں پر حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام خود قتل کریں گے؟ اچھا، اس کے لیے بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ توہین کرتا ہے، اور بڑا مذاق اڑاتا تھا اس بات کے اوپر۔ کہتا ہے کہ دیکھو جی، عیسیٰ علیہ السلام اگر آ گئے تو ان سے کوئی ملنے کے لیے آئے گا تو گھر والے بتائیں گے جی وہ تو خنزیروں کو قتل کرنے گئے ہوئے ہیں۔
یعنی وہ اس طرح کی بات کر کے نا عیسیٰ علیہ السلام کا استہزاء اڑایا کرتا تھا۔ اچھا پھر وہ اتنا ہنستا تھا یہ بات کر کے، آپ اندازہ کریں اس کی ذہنیت کا، کہ وہ لوٹ پوٹ ہوتا تھا اور اس کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے زیادہ ہنسنے سے جو ہے وہ آنکھوں سے پانی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی کیفیت تھی۔ بہرحال اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ عملی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک خنزیر کو قتل کر لیں تو اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آرڈر دیتے ہیں اور نسبت ان کی طرف ہوتی ہے۔ یہ مذہبی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے اور اسی طرح جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے۔ تو آرڈر دینا ہوتا ہے بڑے آدمی نے، تو وہ آرڈر جب عمل پذیر ہوتا ہے تو نسبت اسی کی طرف ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حکماً عدلاً حاکم ہوں گے، یہ جیسا کہ ہماری گفتگو ہو چکی اس جملے کے اوپر، تو اب حاکم وقت نے جو ہے وہ آرڈر دینا ہے کہ خنزیر جہاں پر بھی نظر ہے اس کو ختم کر دو۔ تو کیا یقتل الخنزیر کے اوپر عمل نہیں ہوگا؟ بالکل ہو جائے گا۔ تو اب اس کو ہم مطلب مثال کے ذریعے اگر لوگوں کو سمجھائیں یہ بات، مثال کے طور پر دور حاضر کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں، موٹر وے پاکستان کے اندر ایک بڑی اچھی سڑک جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو جب کسی سے بھی آپ پوچھیں گے بھئی یہ موٹر وے کس نے بنائی ہے، تو کہے گا جی نواز شریف صاحب نے بنائی ہے۔ پھر نواز شریف نے تو نہیں بنائی، اس نے تو آرڈر دیا ہے۔ لیکن نسبت اس کی طرف جو ہے، حکمران جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے، نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو عملی طور پر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خنزیر کو قتل بھی کر دیں اور باقیوں کے بارے میں آرڈر بھی دے دیں تو بالکل یہ حدیث کا جملہ جو ہے ان کے اوپر فٹ آ جائے گا۔ شیخ صاحب یہ تو آپ نے مفہوم واضح کیا نا کہ اس سے مراد جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس طرح یہ حدیث کی عملی شکل بن سکتی ہے۔ لیکن جو قادیانی مرزا غلام احمد کو اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں تو کیا یہ اس پر فٹ آتی ہے؟ یہ صرف اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس جملے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا حقیقی معنی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر جو ہے وہ آرڈر دے دیں گے اور خنزیروں کو قتل کر دیا جائے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر فٹ نہیں آ رہے۔ اس نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس کو مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ کیا دنیا میں خنزیر ختم ہو گئے ہیں؟ کھایا جاتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ کھایا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ چلو پاکستان کے اندر تو اتنا نہیں، لیکن یورپی ممالک کے اندر تو بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ عیسائی کھاتے ہی ہیں۔ تو اب اس مفہوم سے اگر آپ دیکھیں، اس اعتبار سے دیکھیں تو مرزا غلام محمد قادیانی نے نہ تو ایک آرڈر دیا ہے اس کو قتل کرنے کا اور نہ ہی ایسا ہو سکا ہے۔ خنزیر دنیا کے اندر جو وہ پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مفہوم کے اعتبار سے بھی مرزا قادیانی کے اوپر یہ جملہ فٹ نہیں آتا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے مفہوم کی طرف کہ خنزیر صرف لوگوں کو وہ ختم کریں گے۔ اب یہ مجازی معنی ہے اس کا۔ تو کیا مرزا غلام محمد قادیانی کے آنے کے بعد معاشرے میں ایسے لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ بلکہ ایسے لوگ تو ہم جنس پرست مزید پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے ٹرانسجینڈر کا جو قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے۔ تو مطلب عجیب و غریب قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر آ رہی ہیں۔ تو اگر مرزا غلام محمد قادیانی اس حدیث کا مصداق ہوتا، وہ واقعی عیسیٰ بن مریم ہوتا، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ معاشرے کے اندر اتنی بے حیائی جو ہے وہ پھیلے خنزیر زندہ رہے، اور مطلب اس کا حقیقی معنی لے لیں، مجازی معنی لے لیں۔ دونوں اعتبار سے مرزا غلام محمد قادیانی کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ حقیقی طور پر خنزیر ختم ہوئے ہیں اور نہ ہی مجازی طور پر خنزیر صرف لوگ جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب یہاں پہ یعنی اب جب آپ یہ جواب دیتے ہیں تو قادیانی بھی اس کا کوئی آگے سے کوئی تعویل یا کوئی جواب دیتے ہیں، یہ لا جواب ہو جاتا ہے؟ مرزائی لوگ جو ہے نا وہ یہ آگے سے جواب دیتے ہیں، نہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا حضرت صاحب کو ماننا شروع ہو جائے گا نا، ان کی پیروی میں آ جائے گا نا، تو اگر اس کے اندر ایسی صفات پائی جاتی تھی جو خنزیر صفت کی ہے نا، تو وہ ختم ہوتی جائیں گی، یعنی اس کو ماننے سے یہ جو ہے نا ختم ہوتی جائیں گی۔ تو اب اگر اس کے ماننے سے یہ صفتیں جو ہیں ختم ہونا شروع ہو جائیں یا اس کو مان لیا جائے کہ یہ مفہوم ہے، یہ دعویٰ تو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، اگر آپ بے حیائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اب یہی چیز مرزا غلام محمد قادیانی سے پہلے ایک آدمی اٹھا تھا، بہاء اللہ
اس کا لقب تھا، محمد حسین اس کا نام تھا، ایران سے، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا مسیح موعود ہونے کا۔ اچھا وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، ہمارا اصول قائم کر دو دنیا میں تو امن قائم ہو جائے گا، بے حیائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو کیا اس سے جو ہے وہ سچا ثابت ہو جائے گا؟ یہ تو ہر بندہ پھر اس سے سچا ثابت ہو جائے گا کہ بھی جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ کہے گا یہ اس طرح ختم ہوگا، آپ مجھے ماننا شروع ہو جائیں۔ ایک تو اس کا پوائنٹ یہ ہے۔ اچھا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ کیا مرزا غلام محمد قادیانی کو ماننے کے نتیجے میں واقعی ایسے لوگ جو ہے وہ ختم ہوئے ہیں؟ کیا قادیانیوں کے اندر بے حیائی نہیں پائی جاتی؟ کیا ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے؟ بلکہ آپ حیران ہوں گے، یہ مسلمانوں نے کوئی الزام نہیں لگایا، قادیانیوں نے بذات خود مرزا غلام محمد قادیانی کا جو دوسری بیوی سے بڑا بیٹا تھا، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، مرزا بشیر الدین محمود، اس کے اوپر زنا، بدکاری اور عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے، اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے مبالغے کا چیلنج بھی دیا کہ آؤ ہمارے ساتھ، اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو مبالغہ کر لو ہمارے ساتھ۔ تو اب کیا اس کو ماننے والے جو ہیں وہ واقعی پاک صاف ہو گئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کے جو ان کا خلیفہ ہے اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر بھی بعض قادیانیوں نے جو ہے یہ اعتراض جو ہے وہ بدکاری کا جو ہے وہ لگایا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی دونوں اعتبار سے جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر یہ مفہوم جو ہے وہ فٹ نہیں آتا۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں، مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ کہا ہے، یعنی اس نے ایک خواب دیکھا، کہتا ہے جی میرے ارد گرد جانا وہ بندر اور سور جو ہے نا وہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب کہتا ہے جی یہ طاعون جو پھیلی ہے نا، اس کے زمانے میں طاعون پھیلی تھی، کہتا ہے یہ جو مجھے خواب کے اندر یہ بندر اور سور نظر آئے ہیں نا مجھے، تو یہ طاعون جو ہے نا ان کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا یہ طاعون اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اب دوسری کتاب کے اندر یہ مانتا ہے کہ میرے بعض ماننے والوں کو بھی طاعون کی وجہ سے موت آئی ہے، طاعون ان کو بھی لاحق ہوئی ہے۔ اب آپ سمجھدار ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر کہ ایک طرف کہتا ہے کہ طاعون سوروں اور بندروں کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، اور دوسری کتاب میں کہتا ہے جی میرے بعض ماننے والے بھی طاعون کا شکار ہوئے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے پیروکار سوروں اور بندروں کے اندر ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو وہ جو تعویل کرتے ہیں وہ تعویل بھی ان کے اوپر ہی جو ہے وہ پڑ جاتی ہے، وہ قطعاً جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتی۔ میں اس کے حوالہ جات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ سور اور بندر جو ہیں وہ نظر آئے، میرے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور طاعون جو ہے ان جانوروں کو ہلاک کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ نزول مسیح اس کی کتاب ہے، نزول المسیح، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ نمبر 415 پر یہ موجود ہے۔ اور جہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ میرے جماعت کے بعض افراد جو وہ بھی طاعون کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہ اس کی دوسری کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کا تتمہ ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 568 ہے۔ تو اب مرزا غلام محمد قادیانی کو مجازی مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں یا حقیقی مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں، دونوں اعتبار سے مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر یہ مفہوم فٹ نہیں آتا۔ شیخ صاحب یہ سیکنڈ لاسٹ اس حدیث میں جو صفت بیان ہوئی ہے وَيَذَعَ الْجِزْيَةَ، تو وہ اس سے مراد بھی مرزا غلام محمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ وضاحت کر کے بتائیں کہ یہ جو صفت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اس سے مراد کیا ہے، اور کیا غلام محمد قادیانی اس کا مصداق ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو نبی علیہ السلام نے صفت بیان کی کہ وہ جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جزیے کا تعلق جو ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی، نزول کی جو احادیث ہیں وہ آپ مد نظر رکھیں، صحیح مسلم کی اور دیگر حدیث کی کتابوں کی، تو پتہ چلتا ہے واضح طور پر وہاں پر موجود ہے کہ جب وہ نزول فرمائیں گے اس وقت جنگی حالات ہوں گے، دجال آ چکا ہوگا، مسلمان جو ہیں وہ ایک جانب ہوں گے اور کافر جو ہیں وہ دوسری جانب ہوں گے۔ اب باقاعدہ مقابلے کے لیے تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اب جب وہ آئیں گے تو جنگ ہوگی وہاں پر،
تو جب جنگ ہوگی تو اس جنگ کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جزیے والا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ آج کافروں کے لیے دو ہی آپشن ہیں، یا تو وہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائے، مسلمان ہو جائے، یا پھر دجال کے گروپ کے اندر ہیں تو پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے اس زمانے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جزیے والا حکم جو ہے وہ موقوف کر دیں گے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کو دیکھ لیجئے، مرزا غلام محمد قادیانی بجائے اس کے کہ وہ جنگ کرتا دجال کے ساتھ، لڑائی کرتا، اس نے تو آ کر جہاد جیسے فریضے کو ختم کر دیا۔ بالکل، اس پر ہماری ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے۔ اس نے جہاد کو جو ہے وہ ختم کر دیا، جزیے والی بات تو بعد کی ہے، تو اس نے تو جہاد جیسا فریضہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ جزیے کی باری آئے گی، جزیہ تو بعد میں آئے گا، جہاد کے لیے جائیں گے تو آپشن دیں گے، آپشن آئے گی جزیہ لینا ہے نہیں لینا۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی اس کا مصداق ہرگز نہیں ہے۔ شیخ صاحب ایک اور حدیث میں دوسرے طریق سے یہ روایت موجود ہے اور اس میں وَيَضَعُ الْحَرْبِ کے الفاظ ہیں، اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں کہ اس صفت سے مراد کیا ہے اور کیا یہ بھی قادیانی پر فٹ آتی ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر کوئی بھی حدیث، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی حدیث ظاہری الفاظ کے اندر فٹ نہیں آتی، ہر بات کی انہوں نے تعویل کی ہوئی ہے، ہر بات کی تعویل کی ہوئی ہے۔ تو اب یازع الحرب کا لفظ جو ہے وہ بڑے جو ہے نا زور شور سے پیش کرتے ہیں، دیکھو جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ صفت بیان ہوئی ہے، تو حضرت صاحب نے جو نا جہاد کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے نا، ختم کر دی، تو اس حدیث کی وجہ سے جو ہے وہ منسوخ کیا انہوں نے۔ اچھا، وہ جو جنگ جو ہے وہ جو اس نے آ کر جو ہے جہاد کو منسوخ کر دیا۔ پہلے نمبر پر بات تو یہ ہے کہ کیا مرزا غلام محمد قادیانی واقعی عیسیٰ بن مریم ہے؟ پہلے تو جب وہ عیسیٰ بن مریم ثابت ہو جائے گا پھر بعد میں یہ پوائنٹ آئے گا کہ واقعی یہ ظاہر ہے۔ ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں کے ساتھ مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کے اوپر بحث ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس کو نبی ثابت کر دیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو پھر جو وہ کہے گا اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور اگر وہ نبی ثابت نہیں ہوتا تو جتنی مرضی وہ باتیں کرتا رہے، ہمیں کیا۔ تو جب مرزا غلام محمد قادیانی عیسیٰ بن مریم ہی ثابت نہیں ہوتا تو یہ اگلی بات جو ہے اس کے اوپر فٹ آتی یا نہیں آتی، اس کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو انداز یہ ہے، اس میں ہم نے اسی حدیث کے آغاز میں فیکم ابن مریم پہ بحث کی ہوئی ہے، ناظرین اس حوالے سے تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ غلام محمد قادیانی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ تو ایک انداز ہے مطلب جواب کا، اس انداز سے بھی ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا صرف یہی ایک حدیث ہے کہ کچھ اور بھی حدیثیں ہیں؟ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، ابو داود کے اندر بھی ہیں، یعنی حدیث کی تقریباً ساری کتابوں کے اندر آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جہاں پر بھی یہ قرب قیامت کی علامات کا تذکرہ آپ کو ملے گا، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بھی ملے گا، اور انہوں نے آ کر کیا کیا کرنا ہے اس کا بھی تذکرہ ملے گا۔ اب وہ حدیثیں آپ جب سامنے رکھتے ہیں تو واضح طور پر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کریں گے، آ کر جو ہے وہ لڑائی کریں گے، باقاعدہ جنگ ہوگی۔ اب اس جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ اس جنگ کے بعد کافر ختم ہو جائیں گے، اسلام باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، جیسا کہ سنن نبی داود کی حدیث جو ہے وہ پیش کی گئی تھی پچھلے پروگرام کے اندر بھی۔ تو اسلام باقی رہے گا، باقی مذہب جو ہے وہ ختم ہو جائیں، بلکہ آپ اسی حدیث کے آخر میں جب جائیں گے تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وَإِمِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات سے پہلے سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے۔ اب جو مسلمان ہو جائیں گے وہ تو مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے، جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ دجال کی صف میں ہوں گے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، تو جنگ خود بہت ختم ہو گئی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تو ظاہری بات ہے جب تک فتنہ باقی ہے تب تک قتال کا حکم ہے، تو فتنہ ختم ہو گیا یہاں پر۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے جنگ ہوگی، اور بہت بڑی جنگ ہوگی، اور دو ہی گروپ ہوں گے اس وقت دنیا میں، مسلمانوں کا اور کافروں کا۔ مسلمانوں کی فتح ہو جائے گی، مسلمان جو ہیں وہ فتح یاب ہو جائیں گے، کافر ختم ہو جائیں گے، وَيَضَعُ الْحَرْبَ، جنگ کا اختتام ہو جائے گا۔
تو کیا مرزا غلام محمد قادیانی نے آ کر جنگ کا اختتام کیا ہے؟ اس نے تو جنگ لڑی نہیں، آغاز ہی نہیں کیا، اس نے تو آغاز ہی نہیں کیا، یہ اختتام کیسے کرے؟ بلکہ جہاد کا ویسے ہی ان کا وہ انگریزوں کی محبت کے اندر اس نے جہاد جیسے فریضے کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نہ تو یازا الجزیہ کا مصداق ہے اور نہ ہی یازا الحرب کا مصداق ہے۔ صحیح۔ شیخ صاحب، یہ جو اس حدیث مبارکہ کے آخر میں حالات بیان ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ کام کریں گے، تو اس وقت پھر ماحول یہ ہوگا کہ مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، مال کی بہت فراوانی ہوگی۔ حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، کہ مال و دولت ہونے کے باوجود لوگ اس قدر دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے، دنیا وما فیہا سے، کہ سجدہ اور عبادات اس کی طرف بہت زیادہ ان کی رغبت ہوگی۔ تو کیا مرزا غلام محمد قادیانی کے دور میں اس طرح کی سچویشن بنی ہے؟ بلکہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ابھی تک تو ہم نے ایسے حالات نہیں دیکھے کہ مال و دولت کی بہتات بھی ہو اور لوگ کہ نہیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ اس طرح کے تو خال خال ملتے ہیں لوگ، لیکن ایک ماحول نہیں کامن ایسا بنا۔ آپ نے خود ہی جو ہے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ جملہ بھی جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی پر جو فٹ نہیں آ رہا، کہ اس کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تو ابھی تو یہ معاشرہ ایسا تشکیل پایا ہی نہیں کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ زکوٰۃ لے کر باہر نکلے اور لوگ جو ہیں وہ کہیں جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، صدقہ دے رہا ہو اور لوگ کہیں جو ہے جی نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تو بلکہ قادیانی بذات خود مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی جماعت بذات خود وہ لوگوں سے چندہ لے رہے ہیں، مطلب ہر قادیانی کے اوپر وہ چندہ دینا جماعت کو وہ ضروری ہے۔ حالانکہ اگر آپ ریسرچ کریں تو نیٹ پر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں قادیانیوں کا خلیفہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جماعت کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے چندے کا نظام جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے زمانے سے چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ یہ تو خود چندہ لیتے ہیں، خود قبول کر رہے ہیں، لوگوں نے کیا قبول کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی بھی قبول کرتا تھا اور آج اس کے پیروکار جو ہیں، اس کے جو خلیفے ہیں، وہ بھی چندہ جو ہیں وہ لوگوں سے قبول کر رہے ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کے آنے کے بعد قطعاً ایسے حالات نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو حالات تو اب بھی ہمارے سامنے ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ تو کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ ایسا معاشرہ بنا ہے، وہ کہے گا نہیں یار ایسا تو کوئی بھی معاشرہ بنا۔ مجموعی طور پہ مسلمانوں کی معیشت زوال پذیر ہے، اور خاص کر ہمارا پاکستان دیکھ لیں۔ اور پھر جو نیکی اور تقوی کی بات ہو رہی ہے اس حدیث کے اندر، چلو مسلمان تو مسلمانوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں، ہم قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو لیکن جو قادیانی ہیں وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، وہ جنتی سمجھتے ہیں جی مرزے کے پیروکار ہیں جو بھی ہے۔ کیا قادیانیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں؟ کیا ان کا معاشرہ ایسا بن گیا ہے؟ بلکہ ہوس پرست ہیں وہ مطلب ہے کہ کیا وہ دنیا و مافیا سے عبادت کو بہتر سمجھتے ہیں؟ بالکل عجیب، بلکہ دنیا کے پیچھے تو اپنا یہ دین بیچ سارا کئی لوگ ایسے مطلب ہے کہ جو دنیا کی خاطر دین اسلام جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے اندر جو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ کئی ہیں۔ شیخ صاحب، یہ وہ اس جملے سے کیا مراد دیتے ہیں؟ اچھا، قادیانی لوگوں کی منطق جو ہے وہ ہمیشہ نرالی ہوتی ہے۔ اگر طویلات کے اوپر آپ نے کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہے نا، تو آپ اس لیپ ٹاپ کو جو ہے نا وہ سونے کا ثابت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ طویلوں کے ساتھ جو ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر طویلوں کے ذریعے کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ جو ہے وہ درست ثابت ہو، تو پھر دنیا کے اندر جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا، وہ بھی تو آ کر طویل ہی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب وہ آپ اندازہ کریں وہ اس کی طویل کیا کرتے ہیں، اب اس پر ذرا غور کریں، بڑی دلچسپ طویل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح موعود جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، تو وہ آ کر لوگوں کو چیلنج کریں گے کہ میرا یہ چیلنج توڑو تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا، اتنے پیسے دوں گا۔ لوگ اس کا چیلنج نہیں توڑیں گے، اس سے نہ انعام لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کوئی چیلنج قبول نہیں کرے، چیلنج قبول نہیں کرے گا۔ یہ جی اس کی یہ، حالانکہ پیچھے وَيَفِيضَ الْمَالُ، مال کی بات ہو رہی ہے، مال بہت عام ہو جائے گا، اور یہ چیلنج کی بات کر رہے ہیں۔ کیا مال کی طویل چیلنج میں کر دی؟ اچھا، وہ جی چیلنج نہیں جی اس کا قبول کریں گے، جی اس کے پیسے وہ دینا چاہے گا تو وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس نے جو چیلنج کیا براہین احمدیہ کے حوالے سے ہندوؤں کو، پنڈت لیکھ رام جو ہے وہ آ گیا تھا اس کا چیلنج توڑنے کے لیے۔
10,000 کا اس نے چیلنج کیا، جی میں 10,000 جو ہے اس کو انعام دوں گا۔ اس نے کہا پہلے تو اپنی ساری جائیداد 10,000 کی ثابت کر تو ٹھیک ہے آ جا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہ قادیان کے اندر رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ، چیلنج جو ہے وہ تیرا میں توڑتا ہوں۔ تو اچھا، پھر اس نے مختلف علماء کو جو ہے وہ چیلنج کیے، علماء نے اس کے چیلنج توڑے ہیں۔ یعنی جو اس نے ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ جو ہے، شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کے بارے میں اس نے یہ چیلنج کر دیا کہ یہ قادیان کے اندر آئے گا ہی نہیں میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب پہنچ گئے، یہ اپنے گھر سے نہیں نکلا، یعنی جو طویل کی اپنی وہی اس کے گلے پڑ گئی، اس کے گلے جو ہے وہ پڑ گئی۔ اب اسی وجہ سے شیخ الاسلام کو فاتح قادیان کا لقب ملا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو چیلنج کیا تھا، شیخ الاسلام پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے تو نے مجھے بلایا ہے، اس فہرست کے اندر میرا بھی نام ہے نا، تو لو میں آ گیا ہوں، آ جاؤ پھر اب گفتگو کرتے ہیں۔ تو گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوا، نہیں نکلا باہر۔ تو اب مرزا غلام محمد قادیانی نے جو چیلنج کیے ہیں ان چیلنجوں کو اہل علم نے توڑا بھی ہے، قبول کیا، جواب دیا، قبول کیا، جواب بھی دیا۔ پھر پیسوں کی بات ہے، شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے باقاعدہ قادیانیوں کی جماعت کی طرف سے 300 روپے کا چیلنج تھا، شیخ الاسلام نے وہ چیلنج توڑا ان کا، اور 300 روپے باقاعدہ انعام کے اندر جیتے، وہ لیے بھی ان سے۔ اچھا، وہ اس طریقے سے مل گئے کہ وہ چونکہ پہلے ایک جو جج تھا نا وہ سکھ تھا، دونوں کے رضامندی سے جی ایک سکھ کو جج بنایا جائے، ظاہر ہے مسلمان بنتا تو ان کو مسئلہ تھا، قادیانی کو بنتا تو مسلمانوں کو مسئلہ ہونا تھا، سکھ کو جج بنایا۔ وہ پیسے پہلے پکڑا دیے تھے انہوں نے، ان کو اتنا گمان تھا کہ ثناء اللہ امرسری جو ہے نا یہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، تو انہوں نے پہلے پیسے پکڑا دیے۔ تو اب جب وہ مناظرہ ہوا تو جج نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ثناء اللہ جو ہے وہ جیت گیا ہے، لہذا یہ 300 روپے جو ہم اس کو دیتے ہیں۔ فیصلہ مرزا کے نام سے جو ہے پھر وہ ساری مناظرے کی رویداد جو ہے انہوں نے شائع کی۔ تو یہ جو انہوں نے طویل کی ہے قادیانیوں نے، یہ طویل بھی مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر فٹ نہیں آتی۔ حقیقی معنی جو ہے وہ تو خیر ویسے ہی فٹ نہیں آتا نا اس کے اوپر، تو جو وہ طویل کرتے ہیں اس طویل کے اعتبار سے بھی مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی جماعت جو ہے وہ جھوٹی ہی ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے مد مقابل مسلمانوں نے کئی دفعہ جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو اور اس کے پیروکاروں کو چیلنج کیے ہیں پیسوں کے، آ جاؤ بھائی یہ چیز ثابت کر دو، اتنے پیسے لے لو، تو انہوں نے نہیں قبول کیا۔ تو کیا وہ مانیں گے کہ مسلمان سچے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں مسلمانوں کو سچا مانیں گے۔ تو شیخ صاحب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے صفات بیان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ، پھر اس کے بعد انہوں نے سامعین سے کہا، راویان حدیث سے کہا کہ وَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، قرآن مجید کی اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا استدلال کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہو رہا ہے نا، اسی عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ زندہ ہیں، اور وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ ان کی وفات سے پہلے دنیا کے اندر یہ ماحول ہو جائے گا جو پچھلے جملے میں ہے، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا، یعنی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اوپر آ جائیں گے، اور لوگ لا یؤمنن بہ، ان کے اوپر ایمان، ظاہر ہے ان کے اوپر ایمان لانے سے ہی لوگ جو ہے وہ غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام کے اندر آئیں گے، کیونکہ اس وقت وہ موجود ہوں گے وہاں پر، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس عیسیٰ بن مریم کا اس حدیث کے اندر ذکر چل رہا ہے وہی ہستی ہے جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، قرآن کے اندر۔ اور قرآن کے اندر کس عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے؟ وہی جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں نہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جس ہستی کا ذکر ہے نا وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یعنی قبل از وقت ہی جو ہے ان کے جملے سے ان کا رد جو ہے قادیانیوں کا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے اس حدیث کے مطابق، اور اس وقت لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے
اور دنیا کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو جائے گا، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نادان صحابی اور اس طرح کے جملے جو ہے نا وہ ان کی گستاخی کرتا ہوا ملتا ہے۔ تو کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے مذہب کی جڑ کاٹ دی ہے یہاں پر یہ آیت جو ہے وہ تلاوت کر کے۔ بالکل۔ ناظرین، آج ہم نے یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی 3448 نمبر کے، جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا دنیا میں نازل ہونا اور ان کی کچھ صفات ہیں جو دنیا میں رونما ہوں گی، اور ایک اصلاح اور انقلاب کا ماحول بنے گا اور اسلام کے غلبے کا ماحول بنے گا، اس حوالے سے سیر حاصل بحث کی، اور خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی اس حدیث کا مصداق مسیح سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی کو لیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور وہ بھی زندہ ہیں، قیامت سے پہلے وہ نزول فرمائیں گے۔ ہرگز یہ اپنی باطل تعویلات کی روشنی میں بھی مرزا غلام محمد قادیانی کو اس حدیث کا مصداق ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اور جو حق بات ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔